Hello, Assalamu alaikum. I'm Bushali Siddiqui. Hope you are doing well. ناول خون بہا اسکلم زرنش نور قسط نمبر 2 سلطان محمد کی حویلی میں ایک کوہرام برپا تھا۔ اس کی ماں بین ڈال رہی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی ماں اور بہن کو آنسو بہاتے دیکھ رہا تھا۔ زینب سلطان تو حیران تھی، کیسے سخت دل شخص سے اس کا نکاح ہوا تھا جس نے اس کے بھائی کی جان لینے سے پہلے ایک پل کے لیے بھی سوچا نہیں، تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اپنے جوان بھائی کی اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتا دیکھ کر اس کے دل میں اس شخص کے لیے بے تحاشا نفرت ابھری تھی۔ جب اس کا باپ اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا تو وہ اپنی ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو اس کی ماں اجڑے ہولیے میں بکھرے بالوں کے ساتھ اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ زرخام بتاؤ، اپنے بابا کی جان کا خون کا بدلہ لیا ہے کہ نہیں؟ وہ ماں کو باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا۔ آپ آرام کریں۔ نہیں زرخام، پہلے بتاؤ، اپنے باپ کا بدلہ لیا ہے کہ نہیں؟ اس نے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ کر اسباب میں سر ہلایا۔ کیا کیا ہے؟ انہوں نے امید بھری نظریں اس سے اپنے کڑیل جوان بیٹے کو دیکھا۔ زینب سلطان سے نکاح کر کے آیا ہوں۔ اس کی ماں نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کے اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے پرید کر دکھیلا۔ وہ اٹھ کر ماں کے برابر میں بیٹھ گیا اور انہیں اپنے حصار میں لے کر اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اپنے پسٹل کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار کر آ رہا ہوں۔ ایسے شخص کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ امو جان، آپ کو کیا لگا آپ کا بیٹا بزدل ہے جو اپنے باپ کی ناش پہ نکاح کر کے آئے گا؟ میں تو اپنے دشمنوں کو دوہری سزا دینا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی روئے گا اور اپنی بیٹی کے لیے بھی۔ اس نے کیا سمجھا اس کا بیٹا دوسروں کی عزتوں سے کھیلے گا اور دوسروں کی جان لے گا اور اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ لیکن زرخام، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ان کی بات پر وہ خاموش ہو گیا۔ اپنی ماں کی بات کو وہ مر کر بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی فیملی سے تھی اور ان کے لیے وہ کسی حد تک بھی گزر سکتا تھا۔ امو جان اور گل، اس گل اور آبرو کہاں ہے؟ اوزگل تو اصفر کھانا کھلا رہا ہے اور آبرو اپنے کمرے میں ہے۔ آپ نے کھانا کھایا؟ نہیں، میرا تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ چلیں پھر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ماں کو تھام کر اپنے ساتھ باہر لے آیا اور ملازمہ کو کھانے لگانے کے لیے کہا، تو میرا شیر بیٹا ہے، تجھے بڑے ہو کر زرخام علی خان سے اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے۔ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن تم نے اسے اپنے باپ کا آخری خواہش سمجھ کر پورا کرنا ہے۔ یہ سب سنتی زینب آگے بڑھی اور محتاط کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بابا، آپ اس کے دماغ میں یہ کیسی باتیں ڈال رہے ہیں؟ ایک بیٹے کو قربان کر کے آپ کو سکون نہیں ملا جو دوسرے کو بھی وہی سبق پڑھا رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے آپ کو بھول جائیں سب کو اور سکون سے جئیں اور خود بھی اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں۔ بات کے اختتام پر اس نے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، تو سب سے پہلے تو میں تیرا بندوبست کرتا ہوں۔ بہت چلنے لگی ہے تیری زبان۔ تو اپنا سامان پیک کر لے، کل صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے تو یہاں سے اسلام آباد اپنی پھپھو دردانہ کے پاس پہنچ جائے گی اور وہیں وہ تیرا نکاح اپنے بیٹے سفیر سے کروا دیں گی اور تیرا بوجھ تو میرے سینے سے اتارے گی۔ بیٹیاں باپ کے کام آتی ہیں اور تو نکارا کمبخت کہیں کی میرے بیٹے کو کھا گئی۔ میں نے کیا کیا ہے بابا؟ اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا نکاح ہو چکا ہے؟ آپ نکاح پہ نکاح کروائیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا جس میں سے خون کی ننھی ننھی بوندیں نکل کر اس کی تھوڑی تک پہنچ چکی تھیں۔ سلطان محمد نے آگے بڑھ کر اس کی باہوں کو اپنی مٹھی میں لیا۔ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ خبردار اس نکاح کا نام بھی لیا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نزاکت نزاکت، انہوں نے اپنے ڈرائیور کو آواز دی۔ نزاکت، اس لڑکی کو لے کر ابھی کے ابھی نکل جاؤ تاکہ صبح ہونے سے تاکہ یہ اسلام آباد پہنچ جائے۔ رات کے پچھلے پہر ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ وہ اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ اسلام آباد کے لیے رواں دواں تھی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ پتھریلی سڑک ہونے کی وجہ سے گاڑی ہچکولے کھاتی چل رہی تھی۔
زینب سلطان خاموشی سے آنسو بہاتی اپنے نصیبوں پر ماتم کنا تھی۔ وہ اپنے خیالوں سے اس وقت نکلی جب ایک اور گاڑی کی ہیڈ لائٹ اس کی آنکھوں میں پڑی اور ڈرائیور نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی۔ کون ہے نزاکت؟ بی بی جی زرخام علی خان ہے، اور ڈرائیور کی بات پر وہ پوری جان سے کام گئی۔ تبھی زینب نے اسے اپنی گاڑی سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مڑ کر دیکھا تو وہ اپنی جان جانے والی شخصیت کے سامنے کھڑا تھا۔ نزاکت، اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اسلام آباد۔ اوکے، اچھی بات ہے۔ زینب نے اسے کوٹ کی جیب سے کچھ نکالتے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ اگر کبھی ضرورت پڑے تو یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے۔ زینب نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں تمہاری مدد لینے سے بہتر ہے مرنا چاہوں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں بھی جینا پڑے گا زینب سلطان، اور ہاں میں جانتا ہوں ایسا وقت آئے گا، اسی لیے دے رہا ہوں۔ اس نے اس کی مٹھی کھول کر اس میں وہ کارڈ رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی اور دروازہ بند کرتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ گاڑی ایک سائڈ پر کر کے اس نے ان کی گاڑی کو گزرنے کی جگہ دی اور گاڑی کے پاس سے گزرتے پر زینب کو ہاتھ کے اشارے سے کال کرنے کی یاد دہانی کروائی، جس پر اس نے غصے سے منہ موڑ لیا۔